سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممخط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصفت كان جعدا رجلا لم يكن بالمطهم ولا بكلب الملكسم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عليكة وأكرمهم عشيرا من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعده لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی
ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات برادران اسلام، سادات کرام، تمام غیور سنی حضرات، حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، تاجدار دو جہاں، صدر نشین بزم امکان، حضور جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایمان، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی الفت میں، دور دراز سے، لاہور شریف سے تشریف لانے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مسجد شریف میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو نور مصطفیٰ آپ کے سینوں میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کی اولادوں میں بھی منتقل فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسی طرح حقدار رکھے جس طرح یہ چھوٹی عمر میں ایک بچہ کھڑے ہو کر حضور کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کی پہچان ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہو۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہہ سکے گا کہ یہ سارے ہی چلیں گے، اللہ کرے کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلے اور ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ ہم تو فتنوں کے زمانے سے گزر ہی رہے ہیں، دن بدن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اہل اسلام کے لیے مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن فکر ہے آنے والی نسل کی۔ ہم تو چلو کسی نہ کسی طرح سے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے واقعات پڑھ کے سنا کر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ان کی نگاہ کرم سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ فکر تو آنے والی نسل کی ہے کہ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ ہم اس گھڑی میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی نسلوں کو رسول اللہ کا حقدار رکھے، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی نسلیں بھی ایسے حضور کے نعرے لگاتی ہیں، یہی کام آئے گی۔ جو مرضی کر لیں، پڑھا لیں، آپ کی اپنے گھر میں اتنی دیر میں ہی ویلیو ہے جتنی دیر تک آپ کماؤ ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ 2-4 دن آپ خرچے کا معاملہ ذرا مختصر کر کے دیکھیں تو لہجے بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، یعنی جن کے لیے ہم پاپ کماتے ہیں وہ ہمیں اٹھ کر پانی بھی نہیں پلا سکتے رات کے وقت۔ اس لیے اگر اپنی اولاد کو کچھ سکھانا ہے وہ ہمارے کہنے پر نہیں، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 فرمایا کہ میرا پیار سکھاؤ، پھر نمبر 2 فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 فرمایا انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ، وہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارے جمعۃ المبارک میں ایک ساتھی تشریف لائیں، حادثے کے اندر ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے صدقے ان کا باطن روشن فرمائے، انہیں نور نظر بھی عطا فرمائے،
اور بھی جتنے دوست احباب بہت سی دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سب کا نام لینا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں سے لے کر آخر تک جو بعد میں بھی آئے گا، ہماری یہی دعا ہے کہ بس اس سے حضور راضی ہو جائے، حضور راضی تو پھر رب بھی راضی، سب کچھ پھر جھوگے میں مل جاتا ہے۔ میرے اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اللہ جس سے راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، دنیا اس کو جھوگے میں مل جاتی ہے، جھوگے میں۔ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں خراج نیاز اور عقیدت اور محبت پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں، وہ ہے خلیفہ حضور خاتم النبیین، امام العادلین، غیظ المنافقین، متمم الاربعین، امیر المؤمنین، وزیر رسول، سبحان اللہ، کائنات کے وزیر اعظم تو رسول اللہ ہے، صدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وزیر اعظم رسول اللہ، اور صدیق اکبر وزیر مذہبی امور، مذہبی امور کا وزیر ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ، وزیر دفاع فاروق اعظم رضی اللہ، وزیر خزانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، وزیر قانون مولا علی مشکل مشتاق۔ کیسی تقسیم ہے، داتا صاحب کا فیض ہے۔ وزیر اعظم رسول اللہ ہے اور وزیر مذہبی امور صدیق رضی اللہ، اور بھی کافی وزارتیں صدیق اکبر کے پاس، وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس ہے، وزارت خارجہ بھی آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انج جویں میری اکھاں، ابو بکر میری اکھاں، اور وزیر دفاع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وزیر خزانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وزیر قانون مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو اس ریاست کی بات کرتے ہیں، اللہ یہاں بھی ایسی ریاست نصیب ہو، ایسا نظام نصیب ہو کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے آئیں تو پھر نظام بدل جائے انشاءاللہ۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اہل سنت نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک تابعی بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ، بصرہ شریف میں مزار، رات کے وقت ہم نے حاضری دی، 12 بجے کے قریب آپ کے مزار شریف پر پہنچے، بصرہ میں، بغداد شریف سے بہت دور ہے، تقریباً 18-19 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً۔ آپ مقدر دیکھیں ان کی والدہ جو ہے نا، ان کی حقیقی والدہ، یہ کسی کام کے لیے کوئی گھی ستو شکر کوئی چیز لینے کے لیے بازار تشریف لے گئی، یہ گھر میں اکیلے تھے، سال سوا سال ان کی عمر تھی، رونا شروع ہو گئے، ماں اپنے بیٹا اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، فطرت ہوتی ہے، تو امی کیا رونا شروع ہو گئے، تو اسی جگہ پہ وہ خاتون تشریف فرما تھی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب کی ازواج، اے میرے محبوب کی بیویوں، پوری روح زمین کی پاک دامن عورتیں مل جائیں تمہاری گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔
سورہ احزاب میں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا زمانے دی عورتاں مل جاون میرے محبوب دے گھر والیاں دے برابر، جن کی بیویاں بے مثال ہیں ان کا سرتاج کیوں نہ بے مثال ہے۔ رسول اللہ سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ بے مثال ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ امہات المومنین ہیں، انہوں نے دیکھا ایک نکاح جا کاکا رو رہا ہے، اس کاکے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کاکا بڑا ہو کر حسن بصری بن گئے، اپنا نور بھی عطا فرمایا۔ کیا مقدر دیکھیں کہ قسمت نے کہاں سے اٹھا کر کس کی گود میں بٹھا دیا۔ اور یہ مرید ہے 300 صحابہ کی ان سر کی آنکھوں سے آپ نے زیارت کی، 300 صحابہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بھی دوزخ نہیں جا سکتا جنہیں میں نے تکیا، تے او بھی نہیں جا سکتا جنہیں میں نے تکن والے نو تکیا، ان پر جنت حرام ہے۔ تو انہوں نے 300 صحابہ کو دیکھا جن میں 70 بدری صحابہ، ان کی زیارت کی، سبق پڑھا ہے۔ اور مرید جا کر کس کے ہاتھ پر ہوئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی۔ مولا علی نے مرید بھی کیا اور اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ ان کا نام ہے حضرت حسن بصری۔ ان کا ایک جملہ بڑا پیارا، آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفلوں سے خوشبو آئے اور تمہاری محفل پاکیزہ ہو جائے، معطر ہو جائے، تو تم حضرت عمر کا ذکر کیا۔ ایک خوشبو تو وہ رضاکار لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی خوشبو آتی ہے، لیکن وہ ظاہری خوشبو ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ من اور یہ من کے اندر بھی خوشبو آ جائے، خوشبو نگر ہو جائے، تو پھر تم حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جہاں بھی جناب عمر کا نام لے لو گے شیطان بھاگ جائے گا، آزما کر دیکھ لو۔ کچھ لوگ ہیں حضرت عمر کے نام سے جلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جے تسی خوش ہو کے نہیں مندے تو اوکھے ہو کے مننا پینا ہے۔ کیسے؟ عمر کتنی ہے؟ کوئی پوچھے گا عمر کتنی ہے تو تمہیں وہ عمر کا لفظ زبان پر لانا پڑے گا، اس لیے خوشی سے ہی مان لو تو چنگے رہو۔ مقدر دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ساری دنیا ترستی ہے جی ہمیں مدینہ منورہ کی ہوا نصیب ہو جائے، ترستے ہیں نا جی، اللہ راستے کھول دے جی، مدینہ شریف کی ہوا نصیب ہو جائے۔ کیا مقدر ہے جس کو 1500 سال سے حضور کے دامن کی ہوائیں نصیب ہو رہی ہیں، کیا مقدر ہے جو حضور کے پہلو کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ایسا مقدر لاؤ تو سب۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے سینے حضرت فاروق اعظم کی محبت سے لبریز ہیں، آباد ہیں ہمارے سینے، ہماری مساجد میں نام ان کے ہوتے ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے ہانڈی میں نمک کی مثال ہے، لونی ہانڈی چنگی لگتی نے، جو امت ہی رہنا ہے پھر فاروق اعظم نال پیار کرنا پڑنا، اور اللہ ہمیں یہ ہمیشہ نصیب رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے۔ ایک میں عین پر زبر ہے، ایک میں پیش ہے، جہاں زبر ہوتی ہے آخر میں واو آتی ہے، جہاں پیش ہوتی ہے وہاں آخر میں واو۔ پہلا عمر ہے جس کو اکثر لوگ عمرو بھی پڑھتے ہیں بچپن سے، یہ لفظ ہے عمر، اور دوسرا ہے عمر۔ عرض کیا یا اللہ یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے
یا پھر عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، معاشرے میں قبیلے میں تگڑے ہیں تو ان کی سنوائی ہے، تو لوگ ان کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا عمر نو مسلمان کر دے یا عمر ہے ابو جہل، عمر نام ہے اس کا اور ابو جہل لقب ہے۔ کیسا لقب ہے جی؟ اور ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کی فیکٹری، جہالت کی، بولو تو صحیح، جہالت کی، جہالت والا، جہالت کی فیکٹری، جہالت کا خزانہ، جہالت کا کھیوڑا، جہالت کی کان، حالانکہ 6 گھنٹے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، عربی بولتا ہے، اردو آتی ہی نہیں ہے، عربی، فصیح عربی، قریشی ہے، عرب بولتا ہے، عرب میں ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی کرسی لگتی ہے، کسی کی کرسی سین حرم میں نہیں لگتی تھی، صرف ابو جہل کی کرسی لگتی تھی۔ اس کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے، پنچایت میں بیٹھتا تھا، ہاں کر دیتا تھا لوگ قتل معاف کر دیتے تھے، نہ کر دیتا تھا فیصلے ہو جاتے تھے، بس یہ نے کیا چھڑیا گال مکی۔ اگر فرمایا نہیں یہ کیا ہو گیا ابو، حالانکہ بہت بڑا عالم ہے، نسب کے بارے میں اس کے پاس بڑا علم تھا، لوگوں کی پشتیں اس کو یاد تھیں، فلانا دادا پردادا دا نا کی کتھے رہندا سی، کون سی، پورے قبیلے اپنے زمانے دا سارے نالوں بڑا پٹواری بھی سی، اتنا علم تھا اس کے پاس۔ لیکن فرمایا یہ ابو الحکم نہیں بلکہ کیا ہے، کس چیز نے اس کو ابو جہل بنا دیا، حالانکہ یہ عربی بولتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر اس کو اس کی کرسی لگتی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ہوتی ہے، اس کی نا میں نا ہوتی ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو علم کتابوں کا نام ہے؟ تمہارا یہ کنسپٹ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے یا جس کو دیکھنے والے زیادہ ہیں یا جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ بڑا عالم ہے، یا جس کی کرسی سین حرم میں لگتی ہے تم اس کو عالم سمجھتے ہو؟ فرمایا علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندے کو فلاں کا نسب یاد ہو، دادا پردادا لکڑ دادا اگلے سارے نام یاد ہو۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندے کی ہاں میں دنیا ہاں کرے اور بندے کی نا میں دنیا نہ کرے۔ کہا علم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا علم نام ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کا۔ جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی وہ ابو جہل بن گیا، اور جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئی اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرتبہ اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر اپنا نائب بنایا۔ فرمایا اسی مدینے تو باہر جا رہے ہیں، نمازاں اور کوئی نہیں پڑھائے گا، نمازاں عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھائے گا۔ وہ نابینا ہو کر آگے نکل گئے اور یہ قریشی ہو کر پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے۔ دعا جا کے قبول ہو گئی حضرت فاروق اعظم دے آگے۔ توجہ سب کے لیے، جو باہر سے آئے دور سے ان کے لیے بھی، جو یہاں کے رہنے والے ان کے لیے بھی۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا جی ہمیں بتایا کسی نے بھی نہیں، آپ کیا بھی دو گے تو فرشتے آج والی تقریر نکال لیں گے، کیسے کہو گے؟ زندگی میں کبھی اسلام کے خلاف مت سوچنا، کبھی مسلمانوں کے خلاف ہلکی بات نہ سوچنا، کبھی کسی پر آزمائش آ جائے تو ٹھٹھے مذاق نہ کرنا، اے نہ کہنا چنگا ہوئے، کبھی بھی نہ کرنا۔ دعا مانگنا یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دعا جا کے قبول ہوئی حضرت فاروق اعظم دے بارے ابو جہل واسطے کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حضور نے تے مطلق فرمایا سی یا اے مسلمان ہو یا او مسلمان ہو جائے، تے اے جناب عمر نے کیوں کلمہ پڑھیا ہے، ابو جہل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آخر کوئی تو بات، ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا یہاں غوثیہ مسجد سے باہر نکلتی ہے اور 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور اس سے آگے ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے اجابت۔ کیا نام ہے؟ وہاں چیکنگ ہوتی ہے کہ جیڑا بندہ دعا مانگ رہا ہے 40 دن دے اندر سود دا کام تے نہیں کیتا، 40 دن کے اندر اس نے سود گروی کا کوئی لین دین تو نہیں کیا، یہ چیکنگ ہوتی ہے، پھیرے چیک کیتا جاندہ ہے 40 دن دے اندر اس بندے نے جھوٹ تے نہیں بولیا، پچھلے 40 دن کاؤنٹ ہوندے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے 40 دن کے اندر اس کی نمازیں تو نہیں چھوٹی،
پھر دیکھا جاتا ہے اجابت کے مقام پر اسکریننگ ہوتی ہے، چیکنگ کی جاتی ہے. 40 دن کے اندر اس نے کسی مسلمان کو حقیر تو نہیں سمجھا، تکبر تو نہیں کیتا، غیبت تو نہیں کیتی، غبن دھوکھا تو نہیں کیتا کسی دے نال نہیں کیتا جی. اے کلیئر ہے، ہر لحاظ نال کلیئر ہے جی. بندہ دعا قبول ہو جی. ویکھتے نہیں اللہ دے ولی دعا منگتے ہیں قبول ہو جاندی. دوسرے دن تسی مٹھائی دا ڈبہ لے کے انہوں کو ٹوٹ جاندے، حضور سی دعا منگی سی قبول ہو. آپ سن 2 سال اسی منگتے رہنے، اوتھے دے اوتھے ہی رہنے، مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. کیونکہ دعا جاتی ہے پھر چیکنگ ہوتی ہے. ماں پیو دا بے ادب تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. ماں باپ کی گستاخی تو نہیں کرتا، بے ادب تو نہیں ہے. بزرگوں کو کہیں یہ تو نہیں کہتا جی تاڑے کو پسینے دی بو آندی پروں کے کھلو تسی. ساری چیزیں دیکھی جاتی ہر لحاظ سے. جب کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو جن کی نہیں قبول ہوتی توجہ کریں کہاں پر کوئی کمی ہے. یہ ہماری دعاؤں کا حال ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو 7ویں آسمان سے آگے ایک مقام ہے اجابت کا، وہاں جا کر چیکنگ ہوتی ہے. جب دعا کرنے والا ہر خوف سے پاک ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. مگر جب رسول اللہ دعا مانگتے ہیں تو دعا پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتی بلکہ 7ویں آسمان سے آگے جو اجابت کا مقام ہے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جاتا ہے. ہے حضور مانگے تو اجابت آتا ہے اور دعا لین واسطے آتا. سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. اجابت کا صحرا، صحرا صحرا سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو. صحرا بندی شادیوں پہ ہوتی ہے، صحرا پیش کیا جاتا ہے. اجابت کا صحرا، ایک ہے اجابت اور ایک ہے عنایت. عنایت اللہ کا فضل مہربانی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنا کوئی سوکھا کام ہے. اعلیٰ حضرت دی شان ہی وکھری ہے جی، خدا دی قسم ہے. اسی جس چیز نو بڑا ہی اچھا سمجھ رہے ہوندے بڑا ہی اچھا، اعلیٰ حضرت انہوں چک کے حضور دے قدم وچ رکھ چھڑ رہے ہیں. کسی نے شعر پڑھا نا جی کہ کوئی شاعر کہنے لگا جی میں حضور دے روزے دی شان وچ ایک شعر لکھیا، فرمایا سناؤ. انہوں نے کہا جی کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. حضرت والا رسول اللہ دی ذات پاک، اونچی شان والے حضرت. تو اس نے کہا جی کب ہیں درخت، یعنی درخت کبے ہو گئے. جو حضور دے روزے دے سامنے درخت بھی ہیں جو کب نکل آندا ہے. کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. انہیں شعر سنایا اعلیٰ حضرت میں حضور دی روزے دی شان شعر لکھیا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا غلط ہے شعر. تسی پہلے نہیں نا سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں کیا. عام آدمی فوراً وہ اتنا بڑا شعر لکھ چھڑے انہیں. آپ نے فرمایا غلط ہے شعر. اس میں سے مجھے روزہ رسول کی شان ہلکی ہوتی نظر آتی ہے. انہیں کیا کس طرح؟ فرمایا تسی رسول اللہ دے روزے نو تشبیہ دیتی ہے لیلا دے خیمے دے نال، تے سلام پیش کرن والے نو تشبیہ دیتی مجنو دے نال. فرمایا کتھے لیلا دا خیمہ تے کتھے مدنی دا روزہ. فرمایا کتھے سنی کتھے مجنو، کتھے عاشق کتھے مجنو. ہنج نہیں گل کرنی چاہیے. اس نے کہا جی اصلاح کرتے. آپ نے فرمایا یوں کہو کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے.
تیار ہے نا جی سفر دے تو جی تیاری پہلے تو ہی کرو نا جی بریلی شریف تک. مجھے بریلی شریف سے فون آتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں سنتے ہیں, تو میری تو آوازیں کم جاتی ہیں, جو پیچھے سے یہ آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے یہ بھی بریلی شریف میں جاتی ہے. مسا خطیب وہ ہمارے نعت خواں خطیب جاتے ہیں نا محفل میں, کہتے ہیں بس چس نہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں چس نہیں آندی, تے اسی کیا کہتے ہیں اتھے آ کے ویکھو چس آندی ہے کہ نہیں آندی, انہوں منتاں نہیں نہ کرنیاں پیندیاں. تو او سبحان اللہ کی کہلوانی جڑی منتاں کرنا, میں یوں کہو تاکہ حضور کے روزے کی شان بڑھ جائے. کوبہ درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش اللہ کے سامنے. ایک شاعر آیا, اس نے ایک شعر لکھا, اس نے کہا جی مطلب اپنی طرف سے تو رسول اللہ کی اس نے شان بیان کی, لیکن دوسرے نبی کی شان کم ہو گئی. کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے, یعنی اس نے کمپیریزن کیا, اس نے یوسف اور اس نے مصطفیٰ, تو کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے. آپ نے فرمایا چلیا اسی سنی آئے دے نہیں نا کہ رسول اللہ دیا شانہ بیان کریے تے باقی نبیان دیا شانہ کم کریے. تو اس نے کہا جی شعر کی اصلاح فرما دیں. آپ نے نہیں سن کر دے میرا شعر ہے, آپ او دے شعر دی اصلاح کر کر دے سن کہ چل شعر بھی تیرا ہوئے تے خیر ساڑھا ہی ہو جائے. اس نے کہا جی شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے, اچھے بچوں یوں کہتے ہیں شان یوسف بھی بڑی ہے تو تیرے در سے. گھٹی ہے نہیں بلکہ بڑی ہے تو تیرے در سے. سنو اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اے ٹھنڈی میٹھی جی طرز ہے, آج سب تو بڑی ڈاڈی طرز میں پڑھتے ہو تو ایسی نہیں پڑھ سکتے, اے ٹھنڈی جی طرز نے سارے مل کے پڑھ لوں گے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے, جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو آگے کیا ہوا؟ اجابت نے جھک کر, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, بڑی ناز سے جب دعا مانگی, یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے. دعا جا کے قبول ہو گئی حضرت فاروق اعظم کی. ادھر آخر کیوں نہیں قبول ہوئی؟ سنو جی, فرمایا محبوب اس کے حق میں ہم یہ دعا اس لیے نہیں قبول کر رہے کہ یہ آپ کو ستاتا رہا, اور عمر نے ابھی تک بے ادبی نہیں کی, اس لیے ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی. ہاں جنہیں کوئی ہلکی گل کہہ چھٹی پھر رسول اللہ بھی دعا مانگ دیں کہ اللہ فرماندا نہیں محبوب جی تسی دعا نہیں مانگنی, میں اے تہاڈی دعا دے حق وچ قبول نہیں کروں. اسلام والے دے خلاف بولن تو پہلے سوچ لینا, محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, لیکن خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ قبول ہو گئی جی دعا. تے فاروق اعظم دا جڑا اولیاء شریف ہے نا جی, امام زابی نے بیان کیتا, فرمایا جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے. اندازہ لاؤ پھر کتنا اونچا قد ہوئے گا جی. جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے سن, تے کتنا اونچا قد ہوئے گا. تو تلوار اہل عرب کی عادت تھی وہ لٹکاتے تھے, اے نکلے کرو
کہ میں آج انعام تھا جی کہ جو رسول اللہ کو شہید کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، یہ بھی نکلے۔ تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا، صحابی رسول دیکھ کے ہنسنے لگے، ان کی مونچھیں بھی تھی، اس میں بال بھی بڑے ہوتے تھے، مونچھیں تاؤ دیتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی فاروق اعظم کی۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بڑی رکھتا ہے کہ فاروق اعظم کی سنت ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، یعنی یہاں سے آ کر آپ بل دیتے تھے مونچھ کو۔ تو اقبال بھی کہتا ہے، اقبال عشق نے سب بل دیے نکال، بال سیدھے ہو گئے، اقبال عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ کوئی سانوں میں سیدھا کرے۔ بال رکھے ہوئے تو اور 36 انچ جناب ناپ کے ویکھ لو جی، 36 انچ آپ دا سینہ جنی ساڈی تھیلی نہ آپ دا انگوٹھا تو جا رہے نا آپ۔ تو ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے، یہ ان کو اللہ نے وجاہت اور دبدبا اور روح ویسے ہی عطا کیا ہوا تھا۔ کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں شہید کروں گا۔ میں جا چھیتی جا، دوڑ کے جا۔ انہوں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمایا بل نکلنے والے اس لیے ہم ہنس رہے ہیں۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا حضور نے رات کو دعا مانگی ہے، جب سائیں دعا مانگ رہے تھے میں بھی پاس تھا، میں نے پتا ہے او مردود حقی کے قبول ہوڑی کوئی نہیں، مگر تو بچ نہیں سکتا رسول اللہ کی دعا۔ دار ارقم میں رسول اللہ جلوہ، کیا یار کیا شان ہے جی۔ دار ارقم میں تلوار انہوں نے میان میں رکھی ہوئی ہے، تو آگے سے دربان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دربان 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے بشمول عورتوں کے۔ یہ 40ویں حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو ساتھی کہنے لگے عمر آ رہے ہیں، آنے دو۔ پھر ان کا جو عمر آ رہا ہے تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے، فرمانے دو، ارادہ صحیح ہوگا تو ویلکم کریں گے، نہیں تے ہم اللہ دے بھی شہر آتے اللہ دے رسول دے بھی شہر میں کھڑا ہوتا کیے تھے۔ تو رسول اللہ کو پتا چل گیا کہ عمر آ رہا ہے، کہیں یہ پہلے ہی قتل نہ کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دروازے، حضور کھڑے ہو کے دروازہ کھولیا، فرمایا آنے دیجئے۔ نیڑے آئے نا تے رسول اللہ نے اپنا سجا ہاتھ، کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں، کسی دی حرکت حضور ورگی دی نہیں، کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں، اور لمحہ جس لمحے دے اندر رسول اللہ نے فعل فرمایا اس لمحے ورگا کوئی لمحہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا ہاتھ حضرت فاروق اعظم دے سینے تے ہنج رکھ کے فرمایا عمر بدلن دا ویلا نہیں آیا جی، بس صرف ہاتھ، ایک ہاتھ رکھیا تے دوسرا نگاہاں رکھیاں۔ ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نگاہ عنایت سے دیکھنا۔ خالی نظر تو ابو جہل پہ بھی پڑی ہے، عتبہ پہ بھی پڑی ہے، ابو لہب پہ بھی پڑی ہے، لیکن نگاہ عنایت جس پہ پڑی وہ صحابی بن گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لا۔ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس نگاہ عنایت پہ بدلنا نہیں، کتاب بدل گئے بدل کلمہ پڑھیا قدمہ ہی ڈیک پایا، گل ہی ختم۔ مزاج بہت سخت تھا آپ کا، بہت سخت مزاج تھا، نیڑے کوئی نہیں آ سکتا۔ سخت ترین مزاج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا سخت کیوں ہے آپ، مزاج کیوں سخت ہے؟ ویسے کبھی کوشش ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے ہمارے کوئی نہ چومے، ہم ہی کسی کے ہاتھ چوم لیں، اس سے بس اوقات اگلا ناراض ہو جاتا، ہاتھ کیوں پیچھے کتا لیں۔ فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ غریب ہی صرف 2 بندے نو اجازت سی جڑے آپ دے نیڑے انج کندھے دے نال کندھا لا کے بیٹھے سی، پہلے حضرت بلال، دوسرے حضرت خباب۔ تو کسی نے کہا جی انہوں نے غلام ان کول بٹھان دے ہو، فرمایا جدوں تسی سرداریاں کرتے تو ادوں انہوں نے مارا پہ رہے، انہوں نے تاں کول بٹھانا میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سخت بڑے تھے، کسی نے پوچھا آپ سخت کیوں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کتب حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ کنت عبدہ و خادمہ، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں سخت کیوں ہوں؟
میری سختی کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا بندہ ہوں۔ میں صدقے جاؤں آپ کی جوتیوں پر، ٹینشن نہیں لینی، شرک نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، ہاں، جنہوں نے اعلان توحید کیا سب سے پہلے کھلم کھلا، جنہوں نے کہا اسی مکے سے نماز پڑھا کے رو سکتے ہو تو رو، وہ کہہ رہے ہیں کن تو عابدہ ہوں، فرمایا میں حضور کا بندہ ہوں۔ تو ویسے تھوڑا سا ہم اس کو واضح کر دیں، مسٹر بھی بیٹھے ہیں تو چلے مسٹروں کے لیے آسانی ہو جائے۔ بندے کے دو معنی ہیں، ایک ہے بندگی، اور وہ صرف کس کے لیے ہے؟ ایک بندے کا معنی ہے بندگی، وہ اللہ کے لیے، اور ایک بندے کا معنی ہے خادم، خدمت گزار، نوکر، خادم، دربان۔ یہاں بندہ پہلے معنی میں نہیں ہے، دوسرے معنی میں ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ کا بندہ ہوں، خادم تھا، اور رسول اللہ کون تھے؟ فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے تھے، اور حال یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا میں حضور کے ہاتھ بھی چوم لوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے بھی چوم لوں، آپ کے پاؤں مبارک بھی چوم لوں، آپ کے گھٹنوں پر بھی ہاتھ رکھ لوں، آپ کی زلفوں کو بھی ہاتھ لگا کر برکت حاصل کر لوں۔ اور رسول اللہ تھے نرم دل، کسی کو منع نہیں کرتے تھے، تو جب وہ منع نہیں کرتے تھے تو میں اپنے دونوں ہاتھ مجمع میں ایسے کر کے سینکڑوں کا مجمع پیچھے کر دیتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ نے ابھی آرام کرنا ہے، رسول اللہ جہاد سے آئے ہیں۔ فرماتے حضور تو منع نہیں کرتے تھے، مگر میں کسی کو حضور کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، حضور کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب لوگ کہتے ہیں چومنا شرک ہے، کتب حدیث کے اندر مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ مدینے سے باہر جاتے تھے تجارت کے لیے یا سفر کے لیے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، کوئی پروگرام میں شرکت کے لیے یا جاتے تھے، یا جب پروگرام اٹینڈ کر کے واپس آتے تھے، جاتے ہوئے بھی ان کی عادت تھی حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور رسول اللہ کے پاؤں بھی چوم کر جاتے تھے۔ توجہ، رکیے، ایک منٹ کے لیے رکیے۔ 1500 سال کے بعد اگر آپ اپنے مرشد سے ہاتھ بھی اس کے چومتے ہو، اس کے جوڑوں کو بھی سر پر رکھتے ہو، اس کے کپڑوں کا بچا ہوا حصہ بھی اپنے گھر میں رکھتے ہو، 1500 سال کے بعد جو میرا اور آپ کا مرشد ہے، میں اور آپ اپنے مرشد کے جوڑوں سے پیار کرتے ہیں، کپڑوں سے پیار کرتے ہیں، مرشد کے امامت سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مرشد سے اتنا پیار کرتے ہیں تو 1500 سال پہلے صدیق و عمر، عثمان و حیدر، بلال و سلمان اور خالد اور ابو ذر غفاری اپنے مرشد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، حضور کو آرام فرمانے۔ حضور نہیں منع کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ سختی صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، فرمایا میں کسی کو نہیں دیکھتا تھا، میں تو رسول اللہ کو دیکھتا تھا، مجھے حضور کی پرواہ ہوتی تھی۔ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا حضرت فاروق اعظم نرم ہو گئے، فرمایا وہ ساتیں نہیں رہیں، اب بس ختم، نرم ہو گئے۔ قیامت تک شان کیا ہے جی؟ ویسے محرم شریف آ رہا ہے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے، اور آپ کے تذکار سے انشاءاللہ ہم اپنی روحوں کو مٹھائی دیتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن مقام آپ کا یہ ہے قیامت تک جی، جملے نوٹ کرو دل کی تختیوں پر، قیامت تک جب بھی لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے رہیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ نے یہ شان آپ کو دی ہے، جہاں رسول اللہ کو 70,000 فرشتے صبح اور شام کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ ساتھ یار غار مصطفیٰ کو بھی کرتے ہیں اور ساتھ فاروق اعظم کو بھی کرتے ہیں۔ او ہو افسوس، صد افسوس، ایک حدیث شریف میں بھول گیا، وہ یاد آئی، اس پر تو مچل جانے کو دل کرتا ہے، مچل جانے کو، ہاں مچل جانے کو دل کرتا ہے۔ سنیے حدیث پاک کے جملے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے،
بڑے ایمان افروز جملے، اور ہمیں تو اس کی ایک کیفیت محسوس ہوتی رہی رات سے اور صبح سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا وفی سرتی من تربتہ التی خلق منها حتی یدفن فیہا، فرمایا انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے، جس مقام سے مٹی کو اٹھا کر انسان کو بنایا جاتا ہے، انسان دفن بھی ادھر ہوتا ہے۔ جس مقام سے مٹی کو اٹھا کر بندے کی تخلیق ہوتی ہے، دفن بھی ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا میں 4 شخصیات ایسی ہیں جن کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی ہے۔ مچل جاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، 4 شخصیات ایسی ہیں۔ ویسے تو نہیں، اگر آپ اتنی دور سے آتے ہیں تو کیا ہم دائیں بائیں کی باتیں کر کے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی عزت اور عظمت پر ہمیں بھروسہ ہے، مصطفیٰ کی مدد پر ہمیں یقین کامل ہے کہ مرکزی جامع مسجد غوثیہ سے جو فیض نکلتا ہے، اس کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہو کر سرکار والی مدینہ امیر حمزہ کی بارگاہ سے ہو کر، پھر سرکار نقشبند سے ہو کر، سرکار بغداد سے ہو کر، پھر سرکار داتا صاحب سے ہو کر مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں آتی ہے۔ توجہ، فرمایا 4 شخصیات ایسی ہیں جن کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی ہے، فرمایا ان میں 2 نبی ہیں اور 2 صحابی ہیں۔ فرمایا 4 شخصیات جن کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی، فرمایا نمبر 1 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 ابو بکر